تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو امت مسلمہ امت محمدیہ میں سے بنایا۔ درود و سلام نازل ہو انبیاءوں کے سردار آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، ریگستان کے سنگریزوں سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں کی تعداد سے بڑھ کر، آسمان سے ٹپکنے والے بارش کے خطرات سے بڑھ کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ معزز سامعین کرام، دین کے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، خواتین، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میرا عنوان رہے گا رزق حلال اور حرام۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین کے طرف سے جو بھی چیزیں ہمیں کھانے کے لیے ملتی ہیں اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ رزق سے مراد کھانے پینے کی اشیاء بھی ہے، اور رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا مال بھی ہو سکتا ہے۔ رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اولاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم کھانے پینے کے اشیاء کے بارے میں معلوم کریں گے۔ رزق جو ہم کھاتے ہیں وہ حلال یا حرام کس طرح ہوگا، اور حرام ہونے پر ہمیں کیا نقصان ہوگا، حلال ہونے پر ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو بھی لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں، تو ان کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے رزق۔ جو بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتے ہیں، یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے رزق ہے، یعنی کبھی اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے، کبھی اس بابا کی وجہ سے ہمیں زیادہ رزق ملے گا، کبھی اس کی وجہ سے ہماری طبیعت برابر ہو جائے گی، کبھی اس کی وجہ سے ہمیں اولاد ملیں گی۔ تو اس طرح لوگ ایک رزق کے معاملے میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شرک کرنے لگتے ہیں۔ شرک کرنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ رزق کو تلاش کرتے ہیں، رزق ڈھونڈتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین تمام رزقوں کا مالک ہے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 ہے، آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے کہا وَيَعْبُدُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ رِزْقًا، کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کے پاس تم جاتے ہو وہ رزق کے مالک نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کے پاس رزق ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہو، پیسوں کے لیے جاتے ہو، برکت کے لیے جاتے ہو، اولاد کے لیے جاتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزقا، تم رزق کو اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو، رزق اگر لینا چاہتے ہو، فابتغوا عند اللہ الرزقا، تم اللہ تعالیٰ کے پاس رزق تلاش کرو، تم اللہ تعالیٰ کے پاس کھانا تلاش کرو، تم اللہ تعالیٰ کے پاس روزی تلاش کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تمہیں رزق دینے والا ہے، رزق اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ دنیا میں کوئی رزق کے مالک نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فاعبدوہ واشکروا لہ والیہ ترجعون۔ اللہ رب العالمین نے کہا جب اللہ تعالیٰ کا کھانا تمہیں ملتا ہے، کھانا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، فاعبدوہ، تو عبادت بھی اسی کی کرو۔
वश्कुरू लह, और उसके लिए शुक्रगुजार बन के रहो, व इलैहि तुरजऊन, और तुम्हें लौट कर उसी के पास जाना है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर क्या समझाया हमें कि अल्लाह ताला ही रिज़्क़ का मालिक है, अल्लाह ताला ही हमें खाने पीने की चीज़ें देने वाला है, अल्लाह ताला ही आसमानों से बारिशों को बरसाने वाला है। रिज़्क़ के मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा दुनिया में हमें कोई पिला नहीं सकता, दुनिया में हमें कोई खिला नहीं सकता। सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो हमें खिला रहा है, जो हमें पिला रहा है। लेकिन आजकल लोगों का अकीदा क्या है? लोग क्या मानते हैं कि अगर कोई इंसान ऑटो रिक्शा चलाने वाला है तो इंसान क्या सोचता है कि ये ऑटो मुझे खाना दे रहा है, ये ऑटो मुझे खाना दे रही है, अगर इस ऑटो को मैं ना चलाऊं, अगर ये ऑटो काम नहीं करती तो क्या होगा? मेरा खाना बंद हो जाएगा। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये शिर्क है, ये शिर्क है। ऑटो अगर चलाएं, अगर ना भी चलाएं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ दे सकता है तो कोई उस रिज़्क़ को रोकने वाला नहीं है, कोई उस रिज़्क़ के आड़ बनने वाला नहीं है। रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर कोई शॉप ओपन करता है, अपना कोई तिजारत शुरू करता है, अपनी कोई तिजारत शुरू करता है, व्यापार शुरू करता है, तो क्या सोचता है? ये तिजारत, ये व्यापार, ये शॉप हमें रिज़्क़ दे रहा है। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा खाना, तुम्हारा रिज़्क़, तुम्हारी औलाद, ये कहाँ तय होंगे, ये कहाँ से मिलेगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा खाना, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से तुम्हें मिल रही होती है। ये औलाद, ये खाना, ये रिज़्क़ अल्लाह ताला के तरफ से है। लेकिन बंदा उसे ज़मीन पे ढूंढता है, ज़मीन की चीज़ों में ढूंढता है, ऑटो रिक्शे में ढूंढता है। अगर किसी दिन कोई काम करने के लिए नहीं जाता तो सोचने लगता है आज मेरा पेट कैसा भरेगा, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे। यानी इनका अकीदा ये होता है, ये जिस चीज़ को चला रहे हैं, लारी चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, ये टैक्सी उन्हें खाना दे रही है, ये ऑटो उन्हें खाना दे रही है। हालांकि वैसा नहीं है। रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आओ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। हदीस बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और तिरमिज़ी की हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, मन यख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिम मन यअमलु बिहिन्ना। फ़क़ाल अबू हुरैरा फ़क़ुल्तु अना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़ज़ बियदिही फ़अद्द ख़म्सन वक़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के सामने ये ऐलान किया, सहाबा से ये बात कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कौन है मुझसे ये 5 बातें सीखने वाला, कौन है मुझसे ये 5 बातें सीखने वाला। तो तमाम सहाबा खामोश थे, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैं खड़ा हो गया और कहा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे आपके 5 बातों को सीखने वाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिर्फ सीखना नहीं, इस पर अमल भी करना है, और अमल करके दूसरों को बताना है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेने वाला तुम में से? तमाम सहाबा खामोश हो गए। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे ये 5 बातों को सीखूंगा और अमल भी करूंगा और दूसरों को बता भी दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा का हाथ पकड़ते हैं और 5 चीज़ों को गिनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, दुनिया में सबसे बड़े इबादत गुजार अगर बनना चाहते हो,
दुनिया में सबसे बड़े इबादत गुजार अगर बनना चाहते हो तो क्या करना है? इत्तकिल महारिमा, अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों से बचो। अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों से बचो। दुनिया में सबसे बड़े आबिद बन जाओगे, दुनिया में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे, दुनिया में सबसे बड़े नमाजी बन जाओगे। आज दुनिया में किसको सबसे बड़ा आबिद समझा जाता है? दाढ़ी रखने वाले को, लंबा जुब्बा पहनने वाले को। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा कि इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास, दुनिया में सबसे बड़े इबादत गुजार वो है जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों से बच जाता है। खाने पीने की चीज़ों से, देखने वाले और सुनने वाली चीज़ों से, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने, हमारे प्यारे नबी ने हराम करार दिए, उन चीज़ों से जो बचता हो वो दुनिया में सबसे बड़े आबिद है, सबसे बड़े इबादत गुजार है। सबसे बड़ा इबादत गुजार ये दाढ़ी वाला नहीं है, सबसे बड़े इबादत गुजार ये जुब्बे वाले नहीं हैं, सबसे बड़े इबादत गुजार अल्लाह के हराम करदा चीज़ों से बचने वाला। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी चीज़, वरज़ बिमा क़समल्लाहु लतकुन अग़नन नास, कि अल्लाह ताला जो चीज़ तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया है उस पर राज़ी हो जाओ। तकुन अग़नन नास, दुनिया में सबसे बड़े मालदार बन जाओगे, दुनिया में सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। दुनिया में सबसे बड़े मालदार कौन है हमारे नज़रों में? जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास कार हो, जिसके पास बड़ा बंगला हो, उसको हम सबसे बड़े माल वाला समझते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बड़ा माल वाला वो है, सबसे ज़्यादा मालदार वो इंसान है, वो मुसलमान है। वरज़ बिमा क़समल्लाहु लतकुन अग़नन नास, अल्लाह ताला जो हमें दिया है उस पर हम राज़ी हो जाते हैं। तो अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में सबसे बड़े मालदार हम बन सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और यहाँ हमको बताने की बात क्या है? हमें मालूम जो बात हो रही है वो क्या है कि वरज़ बिमा क़समल्लाहु लतकुन अग़नन नास, कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देता है, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देता है, अल्लाह ताला हमें माल देता है। उस दिए हुए माल पर, उस दिए हुए रिज़्क़ पर अगर हम अपने आप को राज़ी कर लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, अल्लाह तूने जो भी दिया बस मुझे इतना ही काफ़ी है, अगर इस इरादे से, इस नीयत से ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम बड़े मालदार हो सकते हैं। तो इस हदीस से पता क्या चला कि जो भी हमें रिज़्क़ मिलता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रिज़्क़ हमें मिलता है। दुनिया में कोई हमें रिज़्क़ देने वाला नहीं, दुनिया में हमें कोई रिज़्क़ अता करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो हमें पता ये चला कि रिज़्क़ मिलता है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलता है। अब आइए, जो रिज़्क़ हमें मिलता है, इंसान रिज़्क़ कमाता है, तो वो इंसान जब रिज़्क़ कमाता है तो रिज़्क़ हलाल भी हो सकता है और हराम भी हो सकता है। रिज़्क़ हलाल भी हो सकता है और हराम भी हो सकता है। ये बात जानिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान और हदीस में जितने चीज़ों को हराम करार दिए और जितने चीज़ों को हलाल बना दिए, इसे कोई बदल नहीं सकता। हलाल और हराम बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी बड़ा इल्म वाला, कोई भी मौली साहब, कोई भी अल्लामा अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को हराम नहीं कह सकता है और अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को हराम नहीं कह सकता और अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को हलाल नहीं कर सकता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये चांस नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है कि अल्लाह एक चीज़ को हलाल कर दे और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हराम कर दे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका पावर नहीं है।
کہ اللہ کے ایک چیز جو کہ حلال ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اجازت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پرمیشن نہیں ہے. اللہ رب العالمین مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر شہد کو حلال قرار دیا. شہد حلال ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیے, اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ تحریم کو نازل کیا, ایک سورہ ہی نازل کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو چیز تم پر حلال کیا اس کو تم اپنے اوپر حرام کیوں بنا لیتے ہو؟ نبی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے, نبی کو بھی یہ چانس نہیں ہے کہ اللہ ایک چیز حلال کر دیا اور نبی اس کو حرام قرار دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چانس نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. لیکن آج کل دیکھو کیا ہوتا ہے, معاشرے میں خود مسلمان, خود انسان اپنے لیے حلالی چیزوں کو خود ڈھونڈتا ہے, اپنے لیے حرام چیزوں کو خود سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ میرے لیے حرام ہے, نماز پڑھنا میرے لیے حرام, وہ نماز نہیں پڑھے گا. کیا سنیما دیکھنے میرے لیے حلال ہے, وہ خود اپنے لیے حلال کرے گا. اور ناجائز تعلقات رکھنا اپنے لیے حلال, وہ خود اپنے لیے حلال بنا لے گا. اگر ایک بات میں بتاؤں کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو حلال کرتا ہے حالانکہ اس کو حلال کرنے کی طاقت نہیں ہے, وہ کسی چیز کو جو کہ حرام ہو اس کو حلال نہیں بنا سکتا. اگر کوئی انسان کسی حرام چیز کو حلال بنا رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ بتا رہا ہے. کیوں؟ حالانکہ حلال بنانے کی طاقت کس کو ہے, حلال بنانے کی ذمہ داری, حلال بنانے کا اتھارٹی کس کو ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اگر کوئی بندہ کسی چیز کو حلال بتاتا ہے, کسی چیز کو حرام بتاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ بتا رہا ہے. یہ شرک ہے, یہ بھی جہنمی ہے, اور اس کے بات کو مان کر اس کے پیچھے جو چلنے والا ہے وہ بھی جہنمی ہے, وہ بھی شرک کر رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث سنن ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث نمبر 3095 نمبر ہے, 3095 نمبر سنن ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. عدی ابن حاتم, یہ عدی صحابی کا نام ہے. عدی ابن حاتم یہ صحابی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, مسلمان ہونے سے پہلے یہ عیسائی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عدی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آیا تھا. تو عدی کہتے ہیں, صحابی کہتے بیان کرتے ہیں کہ میرے گلے میں جو عیسائی پہنا کرتے تھے کراس, عیسائی پہنا کرتے تھے سلوا کی سمبل, تو اس طرح کے کراس میرے گلے میں تھا, وہ سونے کا تھا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میرے گلے میں سونے سے بنایا ہوا کراس تھا میرے گلے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن, اے عدی اس بت کو تمہارے گلے سے نکال دو, اس بت کو جو کراس ہے جو سونے سے بنایا ہوا ہے اس کو اپنے گلے سے اتار دو, نکال دو اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ براءت سورہ نمبر 9 میں سے یہ آیت کو تلاوت کیا. کیا ہے وہ آیت؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ عیسائیوں میں سے, یہودیوں میں سے کچھ لوگ اپنے پادریوں کو, اپنے درویشوں کو, اپنے عالموں کو, اپنے بڑوں کو اپنا اللہ بنا لیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیت تلاوت کی؟ اس کا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسائیوں میں سے، پادریوں میں سے کچھ ایسے لوگ اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اپنا اللہ بنا لیے، اپنا معبود بنا لیے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے لگے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے عالموں کو اپنا معبود نہیں بنائے، ہم اپنے درویشوں کو، اپنے پادریوں کو اپنا اللہ نہیں بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں بنائے؟ کیوں نہیں بنائے؟ لم یکونوا یعبدونہم، تم ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ظاہرتاً ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ان کے پیروں پہ جا کے نہیں گرتے تھے، لیکن تم ان کی باتوں کو مانتے ہو۔ اگر وہ بڑے عالم کسی چیز کو تم پر حلال کرتے تو بغیر سوچے سمجھے اس کو مان لیتے تھے، اگر وہ بڑے عالم کسی چیز کو تم پر حرام قرار دیتے تو بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے تم اس کو اپنے لیے حرام مانتے تھے۔ بس یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد عدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا تو ہے، ہمارے پادری جس کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے تو ہم اس کو مانتے تھے، حرام سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ہماری کتابوں میں ہے یا نہیں ہم نہیں دیکھتے تھے۔ اس کو عالم نے حرام قرار دیا تو ہم اس کو حرام مانتے تھے، عالم صاحب نے اس کو حلال بنا دیا تو ہم اس کو حلال مانتے تھے۔ تو یہی تو شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں اگر کوئی بھی انسان کسی چیز کو حلال بناتا ہے، کسی چیز کو حرام بناتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ بتا رہا ہے، اور جو بھی اس کے پیچھے عمل کرے گا وہ بھی جہنمی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک انسان کو اپنا اللہ سمجھ رہا ہے، وہ ایک معمولی سے بندے کو اپنا اللہ سمجھ رہا ہے۔ تو اسی لیے دنیا میں اگر حلال اور حرام کرنے کا حق کسی کو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال بنا دے، کسی چیز کو حرام بنا دے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے حلال چیزوں کو خود پسند کرتے ہیں، خود سلیکٹ کرتے ہیں، حرام چیزوں کو خود سلیکٹ کرتے ہیں، خود پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کا معاملہ ہی لے لیجیے، شادی بیاہ کا معاملہ ہی لے لیجیے۔ جو شادی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہو، اس شادی میں جانا ہی حرام ہے، اس شادی میں بنائے ہوئے چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچتا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس سب کے سب جا رہے ہیں، سب کے ساتھ ہم ہیں تو سب کے سب جاتے ہیں اس حرام شادی میں، کھانا کھا کر واپس لوٹتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے۔ تو انسان اپنے لیے خود حرام چیز کو پسند کر لیا، حرام چیز کو حلال بنا لیا، لیکن حالانکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، حالانکہ اس کی اتھارٹی اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا کسی چیز کو حلال بنا دے، کسی چیز کو حرام بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر جو بھی چیز کھاتے ہیں، جو بھی چیز پیتے ہیں، جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو یہ حلال ہونا ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا حلال کردہ چیز ہونا ہے، جو کسی مولوی، کسی بڑے پادری اور کسی بڑے علامہ کے حلال کردہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم کھانے کے لیے صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے، اگر ہم کسی چیز کو کھاتے ہیں تو صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے، اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو وہ چیز حلال ہونا کافی نہیں ہے، اس کا پاک ہونا کافی ہے۔ مثال کے طور پر ٹماٹر ہے، ٹماٹر حلال ہے، اگر وہی ٹماٹر حلال ہے ہم کھاتے ہیں، اگر وہی ٹماٹر سڑ گیا ہے، وہی ٹماٹر خراب ہو گیا ہے، اس کے اندر کیڑے پڑے ہیں، تو اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ وہ پاک نہیں ہے۔ تو ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے اور پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف حلال چیز کو ہم نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پر کسی کی مرغی ہے، کسی کی بکری ہے، بکری کا کھانا حلال ہے، مرغی کا کھانا حلال ہے، لیکن کسی اور کی مرغی، کسی اور کی بکری اسے ہم چوری کر کے لائے ہیں اور اسے کاٹ دیے، اس کا کھانا حلال یا حرام؟
حرام ہے کیوں؟ بکری تو عام بکری حلال ہے، عام مرغی حلال ہے، عام مرغا حلال ہے، ہمارا گھر کا مرغی مرغا بکری بکرا حلال ہے، لیکن دوسروں کا مال چوری کر کے لائے تو اس وقت وہ پاک مال نہیں ہے، وہ پاک گوشت نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں کہتے ہیں کہ ان اللہ طیب یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ امر المرسلین بما امر المؤمنین بما امر المرسلین بما امر به المرسلین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی طرح حکم دیتا ہے جس طرح نبیوں کو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایمان والوں کو کھانے کے بارے میں اسی طرح کا حکم دیتا ہے جس طرح رسولوں کو کھانے کے بارے میں حکم دیا۔ کس طرح حکم دیا اللہ رب العالمین نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ان اللہ بما تعملون علیم، کہ رسولوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، پاک چیزوں کو کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، ان اللہ بما تعملون علیم، تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر نظر رکھا ہوا ہے، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو پاک چیزیں کھانے کے بارے میں حکم دیا، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی رسولوں کی طرح پاک چیزیں کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم بھی پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ اس طرح حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، ان الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں پاک چیزیں کھانا ہے، رسولوں کو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہم ایمان والوں کو بھی اسی طرح کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ایک آدمی جو سفر پر نکلا ہے، ایک آدمی سفر پر نکلا ہے اور وہ آدمی اس کا بدن مکمل، اس کے کپڑے مکمل گندے ہیں، اور وہ آدمی سفر پر نکلا ہے، لمبا سفر، بہت ہی لمبا سفر پر وہ آدمی نکلا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ سفر پہ اگر کوئی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سفر کرنے جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی سفر میں مجھے یاد کر لینا، سفر میں اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد کرنا، اگر کوئی حج پہ جاتے ہیں تو سفر میں جاتے ہوئے مجھے یاد کرو، سفر میں جاتے ہوئے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سفر کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، سفر کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور یہاں تو یہ آدمی بہت ہی لمبا سفر پہ نکلا ہے تو دعا قبول ہونے کی چانسز زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطیل السفر اشعث، اور اس آدمی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس آدمی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مکمل پاگل کی طرح نظر آ رہا ہے، اغبرا، اس کے کپڑے مکمل گدلے ہیں، گندا ہے اس کے کپڑے۔ تو جب آدمی سفر پہ نکلا ہے تو دعاؤں کو قبول کرنے کے امکانات زیادہ بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے کے امکانات زیادہ بڑھ گئی، اور وہ آدمی ایسا ہے مکمل اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے بال مکمل ایک جگہ پہ نہیں ہیں، اس طرح اس کے بال بکھرے ہوئے، دیکھنے میں پاگل نظر آتا ہے اگر کسی کے بال بکھرے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دعاؤں کو اور زیادہ قبول کرنے کی چانسز بڑھ جاتے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ آدمی ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے دور، اس کو کوئی اپنانے والا نہیں، اس کو کوئی اپنا بولنے والا نہیں۔ اگر کسی بھکاری انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے کہ بیچارہ یہ آدمی کتنے دن سے بھوکا ہے، ہمیں نہیں معلوم، دکھنے میں ایک بہت بڑا گندا نظر آ رہا ہے، دکھنے میں اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو ہمارے دل میں نرم پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو کچھ دینے کی، کچھ کھلانے کے ہم سوچتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذکر کرتے ہیں اس آدمی کے بال گندے ہیں، تو یہاں وہ بھکاری کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بال گندے اور اس کے کپڑے بھی گندے ہیں، مکمل پاگل کی طرح، بھکاری کی طرح نظر آتا ہے، غریب کی طرح نظر آتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کے طرف اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، یا ربی یا ربی کہہ کر آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کے پہنے ہوئے کپڑے حرام کے ہیں، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، وہ حرام کھا کے ہی بڑا ہوا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا میرے بھائیوں کہ جو بھی شخص حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ کتنا رو رو کر دعا کر لے، اگر وہ کتنا بھی رو رو کر دعا کر لے، اگر وہ حلال چیز کو نہیں کھاتا، حرام چیز کو پسند کرتا ہے، حرام چیز کو پہنتا ہے، حرام چیز کو پیتا ہے، حرام چیز کو کھاتا ہے، تو ہم میں سے کسی شخص کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اگر دعائیں قبول ہونا ہے تو حلال چیز کو ہم کھانا ہے، حلال چیز کو ڈھونڈنا ہے، حلال رزق حاصل کرنا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مال کماتے ہیں لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ راستہ جس میں میں مال کما رہا ہوں یہ حلال راستہ ہے یا حرام راستہ ہے، یہ حلال چیزیں جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی بھی انسان نہیں سوچتا۔ اگر حرام کھانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اگر ہم حرام کھاتے تو اللہ رب العالمین ہماری کسی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ شعب الایمان ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ تلیت هذه الآیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن مجید کی اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کیا اس میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے زمین سے اللہ کے حلال اور پاک چیزوں کو کھاؤ، اللہ کی زمین سے اللہ کے حلال کردہ اور پاک چیزوں کو کھاؤ۔ تو اس وقت ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، مستجاب الدعوات بنائے۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ کہ صحابی کہتے جب بھی میں کوئی دعا کروں، جب بھی میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگوں اللہ تعالیٰ قبول کر دے، اس کو کہتے مستجاب الدعوہ۔ ہم لوگوں میں مشہور ہے کہ بڑے بڑے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے سالوں سے، بہت سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں، اگر یہ دعا کرتے تو ضرور قبول ہو جاتی دعا۔
اگر یہ دعا کرتے تو ضرور اللہ تعالیٰ شفا دے گا ہمارے لیے۔ تو اس طرح سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، کہ میں جو بھی مانگوں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کیا۔ مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، یہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سعد تم اپنے کھانے پینے کے چیزوں کو حلال بناؤ، اپنے کھانے پینے کے چیزوں کو حلال بناؤ، تم حلال چیزوں میں سے ہی کھاؤ، تکن مستجاب الدعوہ، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اگر تم حرام چیز کو کھاؤ تو تمہاری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر سکتا، اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ حلال چیزوں کو کھاؤ، پاک چیزوں کو کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بعد، اس ٹکڑے کے بعد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہو، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہو، ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل اللہ منه من عمله 40 یوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی عبد، ان العبد، اگر کوئی بندہ لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه، اپنے پیٹ کے اندر اگر کسی حرام لقمے کو ڈالتا ہے، ایک لقمہ جو کہ حرام، ایک حرام لقمہ، ایک ناجائز اور حرام کمائی سے آنے والا لقمہ اگر کوئی اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، ما يتقبل اللہ منہ عمل 40 یوما، 40 دن کے کسی بھی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ایک لقمہ اگر ہمارے پیٹ میں اگر ڈالیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 دن کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ آج دیکھو الیکشن آتے ہیں، الیکشن میں جو کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان، چاہے وہ غیر مسلمان، جب الیکشن آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ عام دعوت کا اعلان کرتا ہے، عام دعوت کا اعلان کرتا ہے، جس میں مسلمان بھی آ سکتا ہے، جس میں غیر مسلمان بھی آ سکتا ہے، عام لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ سوچتا نہیں ہے کہ اس کا کھانا حلال یہ حرام ہے، اس کا مال حلال یہ حرام ہے، اس کا مال سود کا مال ہے، یہ سود کا کام کر کے کماتا ہے، یہ حلال راستے سے یہ کماتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں سوچتا، بس دعوت عام ہے، جو بھی آ کے کھا سکتا ہے۔ مسلمان جو داڑھی والا ہے، مسلمان جو جبے والا ہے، مسلمان جو 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، وہ بھی ہچکچاتا نہیں ہے، وہ بھی آگے پیچھے سوچتا نہیں ہے، دعوت ہے بس چلے جاتے ہیں اور آرام سے کھا کے آتا ہے۔ جو ایک لقمہ اگر حرام ہمارے پیٹ میں چلے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما يتقبل اللہ تعالیٰ اس کے نمازوں میں سے، اس کے روزوں میں سے، اس کے دعاؤں میں سے 40 دن کے نمازوں روزوں دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، 40 دن کے روزوں نمازوں کو اور دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ آج دیکھو جس طرح چاہے اس طرح رسم و رواج چل رہا ہے، جس طرح چاہے اس طرح دعوات یعنی دعوتوں میں آنے کا اعلانات ہو رہی ہیں، حلال کمانے والا بھی حرام کمانے والا بھی 100 ہو کر دعوتیں دے رہی ہیں اور تمام مسلمان اس میں جا رہے ہیں، تمام مسلمان اس میں جا رہے ہیں، دعوت کھا کے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی شخص کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا، 40 دن کے نماز ہیں۔ اگر سوچو خیال کرو، ہم ایک مرتبہ حرام کھا لیے، 40 دن کے نمازوں کو، روزوں کو، دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کیا، انہی 40 دن کے دوران اگر ہماری موت آ گئی تو کیا بنے گا ہمارا؟ انہی 40 دن کے دوران ہماری موت آ جاتی ہے
تو 60-70 साल से, 20 साल से, 30 साल से जो हम नमाज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन तमाम नमाज बर्बाद हो जाते हैं, वो तमाम दुआएं बर्बाद हो जाती हैं, वो तमाम रोज़े बर्बाद हो जाते हैं। जो हम सालों से अमल करते हुए आ रहे हैं, वो तमाम आमाल बर्बाद हो जाते, बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेनमाजी की हालत में हमारी मौत आई, बेनमाजी की हालत में हमारी मौत आई। मेरे भाइयों, सोचो सोचो, ख्याल करो कि सोचो अपना माल किस तरह का माल है, हम किस तरह के रास्ते से माल कमा रहे हैं, हमारा माल क्या है, हमारा माल हराम है या हलाल रास्ते से हम कमा रहे हैं। हम सबको सोचने की ज़रूरत है, हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। अगर हमारा माल हराम हो, अगर हमारा खाना हराम हो, तो अल्लाह ताला हमारे किसी भी अमल को कबूल नहीं करेगा, हमारे किसी भी दुआ को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी बातें अब तक सुने, इन तमाम बातों को अच्छी तरह समझ कर कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ और हिदायत और इल्म अता फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नेक अमल को कबूल फरमाएँ। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। अल्लाह ताला कोरोना जैसी बीमारियों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।